السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم لوگ محرم کے محترم مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس مہینے میں کون سے اعمال ہیں جو کیے جانے چاہیے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جس دن سے اس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے اور تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ قرآن مجید سے ان 4 مہینوں کے حرمت ہونے کی وضاحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جس میں سے یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور جو رجب کا مہینہ ہے وہ شعبان اور جمادی الثانی کے بیچ میں آتا ہے، جمادی الثانی۔ اب ایک چھوٹی سی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جب اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 محترم حرمت والے مہینے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے۔ ایسا کیوں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ جب جہالت کا دور تھا تب جو مشرکین عرب تھے وہ ان 4 حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینے تو تب سے ہیں جب سے کائنات وجود میں آئی، 12 مہینے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتا، نہ کم نہ زیادہ، یہ تب سے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم یہ مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا جو مین کام تھا وہ لوٹنا، چوری ڈکیتی، برے کام کرنا، قافلوں کو لوٹنا یا جو بھی برے کام تھے وہ کرنا ہوتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں یہ اپنے برے کاموں کو روک دیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ 3 مہینے جو ایک ساتھ آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو ان کا 3 مہینے تک رکنا مشکل ہوتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے، کبھی 1 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد جو تیسرا مہینہ آتا تھا اس کو کھسکا دیا کرتے تھے، جیسے کہ کہہ دیا کہ سفر کے بعد محرم آئے گا۔ لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال یہ مہینے ترتیب میں تھے، اور عرب نے مان لیا تھا کہ ہاں یہ اسی ترتیب میں مہینے ہیں، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالات پر لوٹ آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا۔ ویسے تو تمام دن، تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام کائنات جو اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینے اور محرم کا مہینہ جو ہے اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ دیکھیے، اسلامک کیلنڈر یعنی کہ لونار چاند کے حساب سے چلتا ہے، انگلش کیلنڈر سورج کے حساب سے چلتا ہے۔ انگلش کیلنڈر میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، اسلامی کیلنڈر میں 355 ڈیز ہوتے ہیں۔ اب محرم سال کا پہلا مہینہ کیسے ہے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، 17 ہجری یعنی ہجرت کا 17واں سال، تو اس وقت جو اسلامک سلطنت تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ پھیل رہی تھی۔ پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے بزنس ہوتا ہوگا، امپورٹ ایکسپورٹ، اکاؤنٹ کیپنگ، اکاؤنٹ ریکارڈ جو رکھے جاتے ہوں گے، تو اس میں ٹیکسیشن میں پرابلم آنے لگی۔ وہ اس لیے کیونکہ کوئی ایک اسٹارٹنگ اور کوئی اینڈنگ منتھ نہیں تھا۔ مطلب آپ جمادی الاول کو پہلا مہینہ مان لیں، جمادی الاخر کو پہلا مہینہ مان لیں، رجب کو پہلا مہینہ مان لیں، سفر کو پہلا مہینہ مان لیں، محرم کو پہلا مہینہ مان لیں، تو ایک راؤنڈ فگر چل رہا تھا، ایک راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، جو ٹیکسیشن میں پریشانیاں آتی ہیں، اکاؤنٹ کیپنگ میں جو پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کچھ ایسا کریں کہ ایک اسٹارٹنگ اور ایک اینڈنگ منتھ ہو۔
تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر غور کیا اور تمام صحاباؤں سے ذکر کیا، اور سب کی رضامندی سے یا سب کے ذکر کرنے کے بعد جو مہینہ طے ہوا وہ محرم ہوا۔ اور اس کے پیچھے بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکمت تھی، وہ یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت شروع کی، وہ ذی الحجہ کا آخری ایام تھا، اور جب وہ مدینہ پہنچے تب 1 محرم تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے، حق کا پیغام لے کر آئے تھے، جو اتنا پھلا پھولا پوری دنیا میں، جسے سب فالو کرتے ہیں، جسے ہم لوگ سب فالو کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح سے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوا۔ اب یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ اس مہینے کی جو افضل عبادت ہے وہ روزے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید سے اس مہینے میں روزے رکھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ روزے نفل روزے ہیں، آپ رکھیں گے تو بہت افضل ہے، آپ نہیں رکھتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن رکھنا افضل ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رکھا کرتے تھے روزہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تب آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی، تو اس دن خوشی میں یہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 عاشورے کا، 10 تاریخ کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے، موسیٰ سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ 10 عاشورے کا روزہ رکھا جائے۔ اور جب یہ حکم دیا گیا تب لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن تو یہود اور نصارہ خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی کہ یہود اور نصارہ سے مخالفت کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ان سے مخالفت ہو، اس لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ آپ 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں یہود اور نصارہ سے مخالفت کے لیے، لیکن کچھ ایام میں، جیسے کہ مان لیں کوئی مجبوری تھی یا کوئی بھی جائز وجہ جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ آپ کو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، آپ 9 کا نہیں رکھ پائے، آپ نے 10 کا روزہ رکھا، پھر آپ نے سوچا کہ میں 11 کا رکھ لوں گا، 11 کا نہیں رکھ پائے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ 9 10 کا رکھیں یا 10 11 کا رکھیں، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ سے 9 کا یا 11 کا روزہ ساتھ میں نہیں رکھ پائیں تو آپ 10 عاشورے کا روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوم عاشورہ کا جو دن ہے وہ بہت ہی عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 5 میں کہا ہے کہ انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، کیونکہ اللہ نے اس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی تھی۔ تو اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی مدد سے نجات دلائی تھی فرعون سے، تو یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ اور اگر آپ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ذی الحجہ کے اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو وہ 2 سال کے، جو عرفات کا روزہ ہے تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے پچھلے، اور اگر آپ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے،
لیکن وہ گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس مہینے کی کیا کیا فضیلت ہے، اور اس مہینے میں جو عبادت ہے، افضل عبادت وہ روزے رکھنا ہے، اور کتنا مبارک اور محترم یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ظلم ستم کرنے سے، گناہ کرنے سے، ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ باقی مہینوں میں ظلم اور ستم کر سکتے نہیں۔ اسلام میں ظلم، زیادتی، برائی اور گناہ کے لیے ہمیشہ ہر کڑے لفظوں میں سختی ہے۔ آپ عام دنوں میں بھی گناہ نہیں کر سکتے، عام دنوں میں بھی کسی کا حق نہیں مار سکتے، عام دنوں میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کام کے اجر کو کتنا بڑھا دے، وہ کسی گناہ کے عذاب کو کتنا بڑھا دے۔ تو ان 4 مہینوں میں ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے۔ ظلم اور ستم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی ہدایت دے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کریں۔ جنگ کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا محترم یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے نیک بننے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دین کے راہ پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے۔ میری دعا یہی ہے، آپ سب بھی مجھے میری اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی دوسرا کوئی نیو چیپٹر یا کوئی نیا قصہ لے کر انشاءاللہ میں پھر آپ کے سامنے دوسری ویڈیو میں آؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اور تمام امہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے رہیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔